اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کہیں پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طلب علم کے لیے چلا، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، جو طلب علم کے لیے چلا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ کبھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو عالم ہوتے ہیں ان کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اہل علم سے پوچھنے کا حکم دیا گیا۔ اہل علم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اہل علم بعد میں ہوتے ہیں، پہلے وہ طالب علم ہوتے ہیں، علم کو طلب کرتے ہیں، اور پھر پروردگار عالم ان کو اہل علم میں شمار فرماتا ہے۔ کبھی وہ عالم نظر آتے ہیں، کبھی وہ حافظ نظر آتے ہیں، کبھی وہ قاری نظر آتے ہیں، اور علماء فضلاء حفاظ قراء ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ اور اس سے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت تم کرو تین چیزوں پر۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان کی تربیت اچھی ہو جائے، وہ با اخلاق ہو جائیں، ان کے اخلاق سنور جائیں۔ ہم اور آپ کو تربیت کیسے کرنی ہے حدیث پاک میں طریقہ بتا دیا گیا۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو تین باتوں سے ان کی تربیت کرو۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دو۔ ہم اور آپ کو اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرنی ہے، اور وہ کیسے کرنی ہے؟ ان کے سامنے رسول کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں گے جب اپنی اولاد کے سامنے ہم اپنے نبی کا نام کثرت سے لیں گے، ان پر درود شریف پڑھیں گے، تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہماری اولاد کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، ہماری اولاد عاشق رسول ہو جائے گی، ہماری اولاد محب رسول ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا گیا اپنی اولاد کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرو۔ اور پھر دوسرا طریقہ حدیث پاک میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا فرما دو۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے سادات کرام کی محبت پیدا فرما دو، اس لیے کہ سادات کرام کی محبت ایسی جو ہے وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی پر سوار ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو سوار ہونے سے رہ گئے وہ غرقاب ہو گئے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو تو میری اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب میری اہل بیت کا، میرے گھر والوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے۔ ہم اور آپ کے لیے بہت سنہرا موقع ہے۔ الحمدللہ اس عظیم الشان محفل میں دو سید حضرات تشریف فرما، ان کا ہم دامن مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی محبت کی وجہ سے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اخیر میں جو تیسرا طریقہ بتایا گیا تربیت دینے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج ہم اور آپ جس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرۃ القرآن کے بچوں کو دستار سے نوازا گیا ہے سید صاحب کے ہاتھوں سے۔ یہ بچے جن کو بولنے کا ڈھنگ نہیں معلوم تھا، بات چیت کا طریقہ نہیں معلوم تھا، مگر آپ کے علاقے میں، آپ کی آبادی میں
ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن آتا ہے جس کا نام حافظ و قاری ارباز رضا سمنانی واسطی ہے. جب آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں یہ حافظ قرآن آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جس طریقے سے میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں، قرآن میں نے یاد کر لیا ہے، جس علاقے میں رہنے آیا ہوں، جس محلے میں رہنے آیا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ سارے بچے جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں میں ان کو قرآن پڑھنا سکھا دوں. اسی مشن کو لے کر کے حافظ ارباز نے ایک مدرسہ قائم، ایک مدرسہ جو ہے کرائے پر لیا، اور لینے کے بعد میں وہاں کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھانا شروع کیا. اور آپ کی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ قرآن کو پڑھنا سیکھ چکے ہیں. تو اللہ رب العزت اس عمل خیر سے راضی ہوگا. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حافظ صاحب کا تعاون کریں، ان کے شانہ بشانہ چلیں اور ان سے کہہ دیں کہ حافظ صاحب آپ مکمل طور سے کوشش کیجئے